مسجد کو پاک صاف نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے، مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا یا اللہ، سمجھ گئے، مسجد میں اللہ کی جو حضرت خالد بن ولید نے لڑی ہے اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعوے دار، اس کے مقابلے کے اندر جنگ اسلام کی تاریخ کی بڑی روشن جنگ ہے۔ اب چونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، نبوت میں انہوں نے آ کے اختلاف کیا تو مسلمان نعرہ لگاتے اللہ اکبر، تو وہ بھی نعرہ لگاتے اللہ اکبر۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت صدیق اکبر کو لکھا کہ اب کیا کریں، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے لکھا نا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، دشمن دوست کی پہچان نہیں ہوتی، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، تم یا محمد کا نعرہ لگاؤ۔ اور بدایہ والنہایہ کے لفظ ہیں کہ نادا بشعار المسلمین وکان شعارہم یومئذ یا محمدا ہو، سارے مسلمانوں کی پہچان جو لفظ تھے اس لفظوں سے بولنے لگے، ان لفظوں سے پکارنے لگے۔ اس دن مسلمان کی پہچان یہ تھی یا محمدا ہو، یا محمدا ہو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن عامر الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک محاذ پہ بھیجا۔ امام واقدی نے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ تو وہاں جب وہ لشکر سے گتھم گتھا ہوئے، پیچھے سے کچھ لوگ آ گئے جن کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا، تو یہ لشکر والے لوگ سخت پریشان ہو گئے اور وہ ان کو کاٹنے لگے۔ تو حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو پھر اس وقت جو نعرہ دیا، سنیے وہ نعرہ کیا تھا، یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل، اے محمد اے محمد، اے اللہ کی مدد آ جائیے، اے اللہ کی مدد آ جائیے۔ تو یہ اس دن جو ہے وہ حضرت کعب ابن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو نعرہ دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ادب المفرد کے اندر۔ تو کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک، جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا نعرہ لگا۔ تو حضرت جو ہے وہ ابن عمر نے کہا فقالا یا محمدا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کا پاؤں فوراً ٹھیک کر دیا۔ تو یہ امت کا معمول ہے، اگر اس کو ہم شرک کا الزام لگا دیں گے تو پھر امت میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ آپ جانتے جب لاشیں کٹے پڑے تھے، جب گھوڑے کربلا کے شہیدوں کے لاشوں کے اوپر دوڑ چکے تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو کے مدینے کی طرف منہ کیا تھا، اس کو بھی البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے۔ تو حضرت زینب نے اس وقت جو لفظ کہے تھے یا محمدا ہو یا محمدا ہو، صلی علیک اللہ و ملک السماء ھذا حسین بالعرا ہو مزمل بالدما ہو مقطع الاعضاء، یا محمدا ہو یا محمدا ہو، اے میرے آقا محمد عربی، یہ دیکھیے آپ کا حسین لٹا ہوا پڑا ہے، آج ان کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں اور خاک اڑ رہی ہے ان کے بدنوں کے اوپر، بناتوں کا سبایا، آپ کی بیٹیاں قید ہیں۔ حضرت زینب مدینے کی طرف منہ کر کے حضور کو پکار رہی ہیں، اور حضرت زین العابدین کی بھی سنیے، وہ مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس و عید الظالمین فی الموقب والمزدحمی، اے رحمت للعالمین اپنے زین العابدین کی بھی تو خبر لیجئے جو دشمنوں کے گھیرے میں آ چکا ہے۔ اب اہل بیت بھی حضور سے توسل کرتے ہیں اور یوں ندائیں کرتے ہیں، اگر اس کو شرک قرار دے دیں تو صحابہ سے لے کر آج تک امت کا کوئی شخص بھی نہیں بچے گا۔ اس صدی کے یا اس سے پچھلی صدی کے کچھ لوگ بچ جائیں گے، مسلمان رہ جائیں گے، باقی تو بیچارے مشرک ہو جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ حضور سے استغاثہ کیا کرتے تھے، محبت سے نعرے لگایا کرتے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عباسی خلیفہ آیا اور اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ میں حضور کے روضے کے سامنے کھڑا ہو کے دعا مانگوں یا قبلہ کی طرف رخ کر کے ادھر پیٹ کر کے دعا مانگوں؟ تو حضرت امام مالک نے کہا یہ تیرا بھی وسیلہ اور تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے، اس لیے حضور کی طرف رخ کر کے دعا مانگ، اور حضور کی خدمت کے اندر استغاثہ پیش کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ شعر پڑھنا یا رسول اللہ انظر حالنا،
یا حبیب اللہ اسما قالنا، کیسا ہے؟ تو یا ظاہر ہے یہ تو امت کا طریقہ ہے، اور تسلسل جب یہ ساری احادیث اور یہ جو ہے وہ شروع سے لے کر امت اس معمول پہ چلی آئی ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ شعر ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں اور وہ پڑھتے آئیں، اس کا وظیفہ کرتے رہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، اقبال بھی کہتا ہے نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ نے گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ کہتے ہیں کائنات کا حرم محبوب آپ کے گرد گھومتا ہے، میں آپ سے کرم کی بھیک مانگتا ہوں، میری جھولی میں کرم ڈال دیا جائے۔ تو جو حضور سے مانگتے ہیں، حضور ان کے دامن گوہر مراد سے بھر دیتے ہیں اور رحمتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور نصیب فرمائے، اللہ اپنی یادوں اور محبتوں کا سرمایہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔